ہیچ اہلیت بے از خوے نکو غرض گویا آرزو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر جہاں آرزو ختم ہوتی ہے، جس لمحے جستجو شروع ہوتی ہے اور جہاں جا کے جستجو ختم ہوتی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سا موقع ہے جہاں جستجو ختم ہو جائے؟ یہ کبھی ممکن ہے کہ آدمی زندہ اور خیال ختم ہو جائے، آدمی زندہ اور طلب ختم ہو جائے، آدمی زندہ اور جستجو ختم ہو جائے، آدمی زندہ ہو اور اس کا مکمل عمل کا جو سلسلہ ہے، حرکت نہ صحیح خیال تو ہے، حرکت نہ صحیح ارادہ تو ہے، حرکت نہ صحیح نیت تو ہے، حرکت نہ صحیح طلب تو ہے، حرکت نہ صحیح محبت تو ہے، تو پھر ختم کیسے ہوا؟ ارے جب جس کے لیے تڑپ رہے ہو جب وہی مل گیا تو طلب کہاں ختم باقی ہو؟ جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو، جس کے لیے مست مگن ہو کے دوڑتے جا رہے ہو، نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر، نہ رونے والوں کی خبر نہ ہنسنے والوں کی خبر، کوئی مر گیا تو مر گیا، کوئی کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تمہیں کیا، کوئی دفن ہو رہا ہے تمہیں کیا، تم تو اب اپنی لاش اپنے کندھے پہ رکھ کے محبوب کی طرف جا رہے ہو۔ تو یہ کب ختم ہوتی ہے؟ اللہ غنی۔ تو فرمایا جستجو کے آغاز سے لے کر جستجو کی انتہا انجام تک کون سا وہ زیادہ سفر، کون سی وہ نعمت جو اس راستے میں تمہیں کام آئے گی؟ فرمایا خوے نیکو، پاکیزہ عادت، پاکیزہ عادت، پاکیزہ خلق۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی کیا میں کہوں کہ کتنی، بس جتنی آپ کی اور میری عقل میں نہ آئے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ۔ اور جب خدا ہوا محبوب، نبی پاک ہوئے محب، اور خدا ہوا محب، نبی پاک ہوئے محبوب، دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے، نہ حد مقرر ہے خدا کے دینے کی اور نہ حد مقرر ہے نبی پاک کے پیار کی۔ جب دونوں کے پیار کی حد نہیں اور لینے دینے کی حد نہیں تو پھر ہم کیا کہیں کہ وہ کتنی صفات دیں اور کتنی کتنی دیں۔ جس طرح خدا بند ذوالجلال کی صفات لا محدود ہیں، کیونکہ ذات خدا محدود نہیں، تو خدا کی صفات بھی محدود نہیں۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے خدا کے بعد مخلوق کے اعتبار سے اگر کسی کی لامحدود صفات ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، مگر خدا کے مقابلے میں محدود ہیں اور مخلوق کی نسبت سے ان کی صفات لامحدود ہیں۔ اچھا میں ایک مثال دوں آپ کو، میں آپ کو مثال دوں، یہ سمندر مخلوق ہے، دریا مخلوق ہیں، چشمے کنویں مخلوق ہیں۔ میں پانی کی بات کرنے لگا ہوں، سمندر، دریا، ندی، نالے، کنویں، چشمے مخلوق ہے۔ اب ان کا ایک ایک قطرہ شمار کرو اور 1 کروڑ آدمی کو لگا دو کہ پانی کے قطرے گنتے جاؤ، پانی کے قطرے گنو، تم دریا پہ بیٹھو اور ہر قطرہ گنتے جاؤ، ہے تو مخلوق ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ یہ ہماری نسبت اور ہماری محنت کے اعتبار سے یہ لامحدود ہے، مگر حقیقت میں محدود ہیں چونکہ مخلوق ہے، حقیقت میں محدود ہیں، مگر ہم گننا چاہیں تو ہمارے لیے لامحدود ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو اگر سمندر کے قطرے محدود ہوتے ہوئے بھی ہمارے سامنے لامحدود ہیں تو اللہ کے محبوب کی صفات کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جب بے شمار صفات سے متصف فرما کر
اس دنیا میں اپنے نائب بنا کر مبعوث فرمایا، تو ساتھ ہی پیغام عطا فرمایا کہ مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش تخت بخت راج تاج دولت ثروت امارت تنکے ذرے ہوا قطرے جھونکے ستارے چاند سورج حور قصور نور، یہ تمام کے تمام جتنا جو کچھ ہے میرے محبوب، یہ سب آپ کا غلام ہے۔ آپ نے ہر ایک کی بات سننی ہے، آپ نے ہر ایک کا درد بانٹنا ہے، آپ نے ہر ایک کی فریاد سننی ہے، اس لیے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ غنی حضرات ایک بات سنیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو خلق عظیم دے کر بھیج رہا ہوں، فرمایا آپ کو مجسم خلق بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضرات تو معلوم ہوا کہ اس راہ محبت میں، سیادت اور قیادت میں، اطاعت اور محبت میں، زندگی کے ہر کامیاب شعبے میں سب سے بڑی قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ خلق ہے۔ سونا چاندی، اگر آپ کسی غریب کو سونا چاندی دیں اور دھتکار کے دیں، آنکھیں نکال کے دے، دھکے دو لگا کے دے، تو وہ لے تو لے گا، لیکن گھر پہنچنے تک انشاءاللہ جو کچھ آپ کو سنائے گا وہ کوئی بھی نہیں سنے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو اور میٹھے دو بول بول کے اسے رخصت کر دیا جائے تو وہ جاتے ہوئے کہہ جائے گا اس کے پاس کچھ ہوتا تو دیتا، لیکن کیا پیار کی بات ہے کہ دل ہی مطمئن ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں نے خلق عظیم پورے کا پورا خلق دے کر آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آپ کو میں نے سخت دل سخت زبان بنایا ہی نہیں، سخت دل سخت زبان بنایا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، برمنگھم میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا